یہ راستہ تو بازار کی طرف نہیں جاتا احسن، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رودابا نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے ہوئے ویران درختوں اور غیر آباد راستے کو دیکھتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ اس کے ماتھے پر ہلکے سے شکن نمودار ہوئی تھی۔ آج ان کی منگنی کے بعد پہلی شاپنگ تھی اور اس کے دل میں ارمانوں کا ایک طوفان مچل رہا تھا، مگر احسن نے گاڑی کا رخ شہر کی رونقوں کی بجائے ویران کی طرف موڑ دیا تھا۔ احسن نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے ایک چور نظر اس پر ڈالی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے چمک رہے تھے، حالانکہ موسم اچھا خاصا ٹھنڈا تھا۔ وہ دراصل باس نے بلایا رودابا، فیضان سر نے، احسان نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ انہیں ایک ضروری فائل دینی تھی اور کچھ پیمنٹ کا مسئلہ تھا۔ میں نے سوچا پہلے فارم ہاؤس ہو آتے ہیں، بس 5 منٹ کا کام ہے، پھر سارا دن تمہارا۔ رودابا کا دل دھک سے رہ گیا۔ فیضان شاہ؟ اس نے بے یقینی سے احسن کی طرف دیکھا۔ احسن، تم جانتے ہو نا میں اس شخص کے نام بھی کتنی نفرت کرتی ہوں۔ اس نے میرے لیے رشتہ بھیجا تھا اور میں نے اسے ٹھکرا کر تم سے منگنی کی ہے۔ اب تم مجھے اس کے گھر لے جا رہے ہو؟ ارے یار، تم تو جذباتی ہو رہی ہو۔ احسن نے مصنوعی ہنسی ہنسنے کی کوشش کی۔ کاروبار اور ذاتی زندگی الگ الگ ہوتی ہے۔ میں اس کا ملازم ہوں، حکم نہیں ٹال سکتا۔ تم گاڑی میں ہی بیٹھی رہنا۔ گاڑی عالی شان مگر کافی حد تک خاموش فارم ہاؤس کے بڑے آئینی گیٹ کے سامنے رکی۔ گارڈز نے احسن کو دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی تو رودابا کو عجیب سی وحشت محسوس ہوئی۔ ہر طرف خاموشی تھی، جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ احسن نے گاڑی پورچ میں روکی اور باہر نکلا۔ چلو اندر چلو۔ میں اندر کیوں جاؤں؟ رودابا نے فوراً انکار کیا۔ دیکھو باہر دھوپ ہے اور یہاں کھڑے رہنا اچھا نہیں لگتا، بس ڈرائنگ روم میں بیٹھ جانا، میں سر سے مل کر آ بھی جاتا ہوں۔ احسن کا لہجہ الترا اور حکم کا عجیب سا امتزاج تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رودابا کو گاڑی سے اترنا پڑا۔ اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور احسن کے پیچھے چل پڑی۔ فارم ہاؤس اندر سے کسی محل کی طرح تھا، لیکن اس کی دیواروں سے ایک سرد مہری ٹپک رہی تھی۔ ملازم انہیں ایک وسیع و عریض ہال نما کمرے میں لے گیا، جہاں قیمتی فرنیچر اور نایاب پینٹنگز لگی ہوئی تھیں۔ ابھی وہ صوفے پر بیٹھی ہی تھی کہ سامنے سیڑھیوں سے بھاری قدموں کی آواز آئی۔ رودابا نے نظریں اٹھائیں اور اس کا خون جیسے منجمد ہو گیا۔ سامنے فیضان شاہ آ رہا تھا، وہی مغرور چہرہ، آنکھوں میں وہی سرد اور شفاف چمک اور ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ۔ اس نے بلیک سوٹ پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں سگار سلگا رہا تھا۔ وہ رودابا کے مسترد کیے جانے والے رشتے کا زخم لیے ہوئے تھا، مگر آج اس کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا۔ آؤ احسن، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ فیضان کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ اس کی نظریں احسن پر تھیں، لیکن اس کا رودابا پر تھا۔ رودابا اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اسے یہاں ایک پل بھی رکنا گوارا نہیں تھا۔ احسن، فائل دو اور چلو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ فیضان شاہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا ان کے قریب آیا اور احسن کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اتنی جلدی کیا ہے مس رودابا؟ ابھی تو مہمان نوازی کا موقع بھی نہیں ملا۔ احسن شرمندگی اور خوف کے مارے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ سر، وہ جو بات ہوئی تھی۔ فیضان نے ایک قہقہ لگایا اور جیب سے چیک بک نکال کر ساتھ رکھی میز پر پھینک دی۔ رقم میز پر رکھی احسن، پورے 25 لاکھ۔ گن لو، حالانکہ فیضان شاہ کے معاملات میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ رودابا حیرت سے کبھی احسن کو دیکھتی اور کبھی میز پر رکھے چیک کو۔ یہ کیسی رقم ہے احسن؟ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں فائل دینی ہے، یہ پیسے کس چیز کی ہیں؟ کمرے میں ایک لمحے کے لیے موت کا سا سکوت چھا گیا۔ احسن نے کانپتے ہاتھوں سے چیک اٹھایا اور اپنی جیب میں ڈال دیا۔ وہ رودابا کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ احسن، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، رودابا چیخی۔ اس کے دل میں ایک انجانا خوف سر اٹھا رہا تھا۔ فیضان شاہ نے سگار کا کش لگایا اور دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تمہارا یہ عاشق تمہیں بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہا رودابا؟ چلو میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سودا کیا ہے۔ کیسا سودا؟ رودابا کی آواز کانپ رہی تھی۔ احسن نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ دیکھو رودابا، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی، قرضہ تھا میرے سر پر اور مجھے باہر جانا تھا، اور سر نے بہت بڑی آفر دی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ رودابا کو لگا اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اڈیلا جا رہا ہے۔ فیضان نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس نے تمہیں میرے ہاتھ بیچ دیا ہے۔ شاپنگ کے بہانے تمہیں یہاں لانا اسی ڈیل کا حصہ تھا۔ اب تم میری ہو اور یہ اپنے پیسے لے کر جا رہا ہے۔ زمین رودابا کے پیروں تلے سے نکل گئی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ایٹم بم تھے جو اس کی روح پر گرے تھے۔ اس نے بے یقینی سے احسن کی طرف دیکھا جو اب دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ احسن! وہ اس کی طرف لپکی اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ احسن، یہ جھوٹ ہے نا؟ بتاؤ انہیں کہ یہ جھوٹ ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم نے قسمیں کھائی تھیں، ہماری منگنی ہوئی ہے، تم مجھے بیچ کیسے سکتے ہو؟ میں کوئی چیز ہوں؟ میں کوئی بکری یا بھیڑ ہوں؟
اس کی آواز میں درد کی ایسی شدت تھی کہ پتھر بھی پگھل جائے، مگر احسن نے بے دردی سے اپنا بازو چھڑایا اور اسے دھکا دیا۔ رتابہ لڑکھڑا کر قالین پر گر پڑی۔ مجھے معاف کر دو رتابہ، میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ فیضان سر جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر لیتے، اگر میں نہ کرتا تو وہ مجھے مار دیتے، اب کم از کم میرے پاس پیسہ تو ہے۔ احسن نے تیزی سے کہا اور مڑ کر دیکھے بنا باہر بھاگ گیا۔ احسن مت جاؤ، مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑو، رتابہ فرش پر گرتے ہوئے چلائی، لیکن احسن جا چکا تھا۔ باہر گاڑی کے سٹارٹ ہونے اور تیزی سے دور جانے کی آواز آئی۔ رتابہ وہیں قالین پر بیٹھی رہ گئی، اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے اور وجود کانپ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کی محبت میں اس نے فیضان شاہ جیسے بااثر شخص کو ٹھکرایا تھا، وہی اسے چند کاغذ کے ٹکڑوں کی عوض اسی بھیڑیے کے آگے ڈال دے گا۔ کمرے میں اب صرف رتابہ کی سسکیوں کی آواز تھی۔ فیضان شاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی جوتوں کی ٹک ٹک رتابہ کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ اس نے جھک کر رتابہ کا چہرہ اوپر اٹھانے کی کوشش کی، مگر رتابہ نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح کھڑی ہو گئی۔ تم بہت گھٹیا انسان ہو فیضان شاہ، وہ چیخی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ ایک تپش بھی تھی۔ تم نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا، تم نے میرے مکینتر کو خریدا۔ تم سمجھتے ہو کہ دولت سے تم سب کچھ خرید سکتے ہو، تم میرا جسم خرید سکتے ہو، لیکن میری روح ہمیشہ تم پر تھوکے گی۔ فیضان کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالی اور اس کے گرد چکر لگانے کا لگا۔ روح، محبت، وفا، اس نے طنزیہ لہجے میں دہرایا۔ یہ سب کتابی باتیں ہیں رتابہ بی بی، حقیقت یہ ہے کہ تمہاری قیمت لگ گئی ہے اور وہ ادا بھی ہو چکی ہے۔ جس احسن پر تمہیں اتنا مان تھا، جس کی خاطر تم نے میرے بھیجے ہوئے رشتے کی توہین کی تھی، دیکھو اس نے کیسے دم ہلاتے ہوئے تمہیں میرے حوالے کر دیا۔ مجھے جانے دو۔ رتابہ نے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن فیضان نے ایک ہی جھٹکے میں اس کا راستہ روک لیا اور اس کی کلائی مضبوطی سے تھام لی۔ جانے دوں؟ فیضان کی آنکھوں میں اب درندگی کی گہرائی تھی۔ اتنی مشکل سے تو تمہیں یہاں لایا ہوں، میرا غرور توڑا تھا تم نے۔ پورے شہر میں مشہور تھا کہ فیضان شاہ کو ایک معمولی سی لڑکی نے مسترد کر دیا۔ میرا وہ غرور، وہ آنا، آج اس کی تسکین کا وقت ہے۔ میں پولیس کو بتاؤں گی، میں چیخوں گی۔ رتابہ نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت آہنی تھی۔ یہاں تمہاری چیخیں ان دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جائیں گی۔ یہ میرا فارم ہاؤس ہے، یہاں میرا قانون چلتا ہے۔ فیضان نے اسے جھٹکا دے کر قریب صوفے پر دھکیلا۔ وہ صوفے پر گری اور خوف سے سمٹ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک درندے کے رحم و کرم پر ہے۔ فیضان نے جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا اور کاٹدار تھا۔ تمہیں لگا تھا کہ میں تم سے نکاح کروں گا، تمہیں عزت دے کر گھر لاؤں گا؟ فیضان نے حقارت سے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ نہیں رتابہ، وہ پیشکش صرف ایک بار تھی، تم نے اس سے ٹھکرا کر اپنی اوقات دکھا دی۔ اب تمہارا مقام وہ نہیں ہے۔ رتابہ سسکیاں لے رہی تھی، اس کا وجود کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ فیضان نے سیدھے کھڑے ہو کر اپنے کوٹ کے کالر درست کیا اور وہ جملہ کہا جو رتابہ کی سماعتوں میں سیسا بن کر اتر گیا اور جس نے اس کی رہی سہی عزت نفس کو پاؤں تلے رون ڈالا۔ اس نے نفرت اور حقارت سے رتابہ کے کانپتے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم جیسی لڑکیوں کو میں یوں نہیں خرید کر استعمال کر کے پھینک دیتا ہوں۔ رتابہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے لگا جیسے احسن کا دھوکہ ایک طرف اور یہ تذلیل دوسری طرف۔ وہ ایک کھلونا بن کر رہ گئی تھی جسے ایک نے بیچا اور دوسرا توڑنے کے لیے تیار تھا۔ احسن، تم واپس کیوں آئے ہو اور اکیلے؟ اور تمہارے کپڑوں کا یہ حال کیوں ہے؟ رتابہ کہاں ہے؟ رتابہ کی ماں بیگم سلمہ نے گھبرا کر احسن کی طرف دیکھا جو گھر کے صحن میں داخل ہوتے ہی زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک ایسی ہوائیاں اڑ رہی تھیں جیسے وہ کوئی بہت بری خبر لایا ہو۔ گھر کے باقی افراد، رتابہ کے والد اور چھوٹا بھائی بھی شور سن کر کمروں سے باہر نکل آئے۔ احسن نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا اور مگرمچھ کے آنسو بہانے لگا۔ چچی جان، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا میں۔ ہوا کیا ہے؟ صاف صاف بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ رتابہ کے والد امجد صاحب نے آگے بڑھ کر احسن کا شانہ ہلایا۔ احسن نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ اس کی نظروں میں مکاری اور جھوٹ کا ایسا مرکب تھا جسے کوئی بھانپ نہ سکا۔ چاچو، میں اسے شاپنگ کرانے مال لے کر گیا تھا، جیسے کہ طے ہوا تھا۔ وہ واش روم جانے کا کہہ کر گئی اور پھر واپس ہی نہیں آئی۔ کیا مطلب واپس نہیں آئی؟ سلمہ بیگم کی چیخ نکل گئی۔ تم نے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ کہیں ادھر ادھر ہو گئی ہوگی؟ میں نے پورا مال چھان مارا چچی جان، احسن نے گھٹنوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا، پھر مجھے یہ نوٹ ملا۔ اس نے جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکالا جو اس نے خود لکھا تھا اور کانپتے ہاتھوں سے امجد صاحب کی طرف بڑھایا تھا۔ امجد صاحب نے کاغذ تھاما تو ان کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ احسن نے سسکیاں لیتے ہوئے زہر اگلا۔ اس نے لکھا ہے کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی،
وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی اور اسی کے ساتھ جا رہی ہے۔ اس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی چاچو۔ صحن میں موت کا سا سکون چھا گیا۔ امجد صاحب کو لگا جیسے کسی نے ان کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ بیگم سلمہ نے سینے پر 2 ہتھڑ مارے اور وہیں فرش پر بیٹھ گئیں۔ یہ جھوٹ ہے، میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، سلمہ بیگم روتے ہوئے بولی۔ یہی سچ ہے چچی، احسن نے چیخ کر کہا تاکہ اپنی چوری چھپا سکے۔ میں تو سمجھتا تھا وہ نیک ہے، لیکن وہ تو اندر ہی اندر کچھ اور ہی منصوبہ بنا رہی تھی۔ آج جب ہماری منگنی ہو چکی تھی تب اس نے یہ قدم اٹھایا تاکہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ انجب صاحب نے غصے اور ذلت سے وہ کاغذ مٹھی میں بھیج دیا۔ ان کی رگیں تن گئیں۔ آج کے بعد اس گھر میں اس لڑکی کا نام نہ ہی لیا جائے گا، میرے لیے وہ مر چکی ہے۔ انجب صاحب نے غصے سے کہتے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دوسری جانب فیضان شاہ کے فارم ہاؤس میں ایک عجیب منظر تھا۔ رودابہ قالین پر اسی طرح بیٹھی تھی، بے حس و حرکت، جیسے اس کے جسم سے جان نکل چکی ہو۔ فیضان شاہ کچھ دیر پہلے تک ایک درندے کی طرح اس پر حاوی تھا، اب صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا تجسس اور صفاقی تھی۔ اس نے سیگار ایش ٹرے میں مسلا اور کھڑا ہو گیا۔ اٹھو، فیضان کی آواز کمرے میں گونجی۔ رودابہ نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، وہ اب بھی شوق کی کیفیت میں تھی۔ فیضان نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا اور اسے کھڑا کیا۔ رودابہ نے لڑکھڑاتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ اس کی آنکھیں ویران تھیں، جن میں اب خوف کی جگہ صرف مایوسی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، میں چیزوں کو استعمال کر کے پھینک دیتا ہوں۔ فیضان نے اس کے چہرے کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ لیکن تمہارے ساتھ کھیل ختم کرنے میں مزہ نہیں آئے گا جب تک تمہیں اپنی اوقات کا اندازہ نہ ہو جائے۔ رودابہ نے خالی نظروں سے دیکھا۔ مجھے مار دو، فیضان ہنسا، ایک خشک اور بے رحم ہنسی۔ موت تو بہت آسان حل ہے رودابہ بی بی، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں تم دیکھو کہ جس دنیا، جس خاندان اور جس عزت کے زوم میں تم نے مجھے ٹھکرایا تھا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس نے جیب سے ایک چابی نکالی اور مین دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دیکھو، دروازہ کھلا ہے۔ رودابہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر بے یقینی سے فیضان کو۔ جاؤ، فیضان نے سنجیدگی سے کہا، میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، واپس اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں نے احسن کو پیسے دے دیے ہیں، ڈیل ہو چکے، لیکن میرا دل آج بہت فیاض ہو رہا ہے۔ اگر تمہارے گھر والے تمہیں قبول کر لیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری زندگی میں کبھی دخل نہیں کروں گا۔ رودابہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کیا یہ شخص سچ کہہ رہا تھا؟ کیا وہ واقعی اس جہنم سے نکل سکتی تھی؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ فیضان شاہ جھوٹ نہیں بولتا، اس نے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، اس سے کہ پہلے میرا ارادہ بدل جائے۔ رودابہ نے ایک پل ضائع نہیں کیا، وہ ننگے پاؤں ہی دروازے کی طرف بھاگی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ کوئی چال نہ ہو، کہیں وہ پیچھے سے گولی نہ مار دے، لیکن کوئی گولی نہیں چلی۔ وہ مین گیٹ سے باہر نکلی اور سڑک پر دیوانہ وار بھاگنے لگی۔ اس کے دل میں امید کی شمع جل اٹھی تھی۔ میں گھر جاؤں گی، میں بابا کو سب بتاؤں گی، وہ احسن کو چھوڑیں گے نہیں، وہ مجھے سینے سے لگا لیں گے۔ وہ انہی سوچوں میں گم، ہانپتی کانپتی اندھیرے راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے مسافت کے بعد جب وہ اپنے محلے میں پہنچی تو اس کی حالت ابتر تھی۔ پاؤں زخمی تھے، کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی اور زور زور سے دستک دینے لگی۔ امی، بابا، دروازہ کھولے، میں رودابہ ہوں۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا، سامنے اس کی ماں کھڑی تھی، ان کے پیچھے والد اور بھائی۔ امی، رودابہ روتے ہوئے آگے بڑھی تاکہ ماں کے گلے لگ سکے اور اپنی آبیتی سنا سکے۔ آپ کو نہیں پتہ میرے ساتھ کیا؟ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ سلمہ بیگم نے اسے زور سے پیچھے دھکیلا۔ رودابہ لڑکھڑا کر دہلیز پر گرتے گرتے بچی۔ امی، کس منہ سے واپس آئی ہو تم؟ انجب صاحب کی گرجدار آواز گونجی۔ ہماری عزت کا جنازہ نکل کر، غیروں کے ساتھ منہ کالا کروا کر، اب جب اس نے چھوڑ دیا تو واپس آ گئی۔ رودابہ ششدر رہ گئی۔ بابا بھی کیا کہہ رہے؟ میں اپنی مرضی سے نہیں کہتی، احسن نے مجھے بیچا تھا، وہ مجھے فیضان شاہ کے پاس۔ بس کر دو یہ ڈرامہ، اس کے بھائی نے چیخ کر کہا۔ احسن بھائی نے ہمیں سب بتا دیا کہ تم کس طرح وہاں سے بھاگی تھی۔ تم نے یہ خط بھی تو لکھا تھا۔ خط؟ کون سا خط؟ میں نے کچھ نہیں لکھا، احسن جھوٹ بول رہا ہے، وہ شیطان ہے۔ رودابہ چیخ چیخ کر اپنی صفائی پیش کرنے لگی، لیکن اسے لگا جیسے وہ بہروں کے شہر میں فریاد کر رہی ہے۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ امجد صاحب نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ ہمارے لیے تم اسی وقت مر گئی تھی جب تم نے گھر کی دہلیز پار کی تھی، اب تمہارا ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، خدا کے لیے ایسا مت کہیں بابا۔ رودابہ نے آگے بڑھ کر ان کے پیر پکڑنے کی کوشش کی۔ میں آپ کی بیٹی ہوں، میں پاک ہوں، میرا یقین کریں، مجھے گھر کے اندر آنے دے، باہر بہت اندھیرا ہے۔ یہ اندھیرا تم نے خود چنا ہے۔ سلمہ بیگم نے بے رخی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ جس کے ساتھ گئی تھی اس کے پاس جاؤ،
اس گھر کے دروازے تم جیسی بد چلن لڑکی کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ اس سے پہلے کہ رودابا کچھ اور کہتی، انہوں نے اس کے منہ پر زوردار دروازہ دے مارا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ رودابا بند دروازے کو پیٹتی رہ گئی، چیختی رہ گئی، واسطے دیتی رہ گئی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس کے اپنے خونی رشتوں نے، جن کے مان پر وہ زندہ تھی، احسن کے ایک جھوٹ کی بنیاد پر اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینکا تھا۔ وہ وہیں دہلیز پر سر رکھ کر روتی رہی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور اگلے گلی کے کتے بھونک رہے تھے۔ اس کا دنیا میں اب کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بوجھل قدموں سے ساتھ وہاں سے اٹھی۔ وہ کہاں جائے گی، کس کے پاس جائے گی، اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ وہ چلتی رہی یہاں تک کہ وہ دوبارہ مین روڈ پر آ گئی۔ سڑک سنسان تھی، اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی اس کی بربادی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں رات کے سناٹے میں گونج رہی تھیں۔ ہے اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہوا، میرا کیا قصور تھا؟ وہ بیان کر رہی تھی، تبھی ایک مہنگی گاڑی سی قریب آ کر رکی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی اس پر پڑی تو اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور قدموں کی جانی پہچانی چھاپ اس کے قریب آئی۔ رودابا نے نظر اٹھا کر دیکھا، روشنی کے حالے میں فیضان شاہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی طنزیہ اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا، اسے معلوم تھا کہ یہی ہوگا۔ وہ صرف اسے توڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ اسے ریزہ ریزہ کرنا چاہتا تھا، اور آج اس نے یہ کر دکھایا تھا۔ کہا تھا نا میں نے، فیضان کی بھاری آواز آئی، یہ دنیا، یہ رشتے، یہ عزتیں سب کھوکھلی ہیں۔ دیکھ لیا، دھتکار دیا نا سب نے۔ رودابا کے پاس بولنے کے الفاظ نہیں تھے، صرف آنسو تھے۔ تمہیں لگا تھا کہ وہ تمہیں گلے لگائیں گے؟ فیضان نے جھک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ احمق لڑکی، معاشرہ مظلوم عورت کا ساتھ نہیں دیتا، وہ مرد کے جھوٹ پر یقین کرتا ہے۔ احسن جیت گیا اور تم ہار گئی۔ رودابا نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس نفرت میں بے بسی زیادہ تھی۔ تم خوش ہو رہے ہو میری بربادی پر؟ بہت، فیضان نے اعتراف کیا، کیونکہ اب تمہارا غرور مٹی میں مل چکا ہے۔ اب تمہارے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی چھت نہیں سوائے اس چھت کے جو میں تمہیں دوں گا۔ میں سڑک پر مر جاؤں گی، لیکن تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ رودابا نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن کمزوری سے گرنے لگی۔ فیضان نے اسے گرنے نہیں دیا۔ اس نے مضبوطی سے اس کا بازو تھاما اور ایک ہی جھٹکے میں اسے کھڑا کر دیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ رودابا کی ہڈیوں میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اس کے بالکل قریب آیا، اتنا قریب کہ وہ اس کی مہنگی کولون کی خوشبو اور سگار کی بو محسوس کر سکتی تھی۔ مرنے کا حق بھی میں نے تم سے چھین لیا ہے رودابا۔ فیضان کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اب تم سڑک پر نہیں رہو گی، اب تم وہیں رہو گی جہاں تمہاری قیمت ادا کی گئی ہے۔ رودابا نے خود کو چھڑوانے کے لیے زور لگایا۔ چھوڑو مجھے! فیضان نے اس کی مزاحمت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف دھکیلا۔ بہت شوق تھا نا گھر جانے کا، بہت مان تھا اپنوں پر، اب وہ مان ٹوٹ چکا ہے۔ فیضان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے تقریباً اندر پھینکا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ جو چیز میں خرید لیتا ہوں، اسے تب تک استعمال کرتا ہوں جب تک میرا دل نہ بھر جائے، اور فیضان شاہ کا دل اتنی جلدی نہیں بھرتا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی کے ٹائروں نے سڑک پر دوڑانا شروع کر دیا اور وہ اسے واپس اسی جہنم کی طرف اڑا جہاں سے وہ کچھ دیر پہلے امید کے لے کر نکلی تھی، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب کیا چاہتی ہو تم؟ تمہاری قیمت ادا ہو چکی ہے، تمہارا جسم استعمال ہو چکا ہے، اب ان آنسوؤں کا کیا مول؟ فیضان شاہ نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی ٹائی کی گرد درست کرتے ہوئے آئینے میں رودابا کا عکس دیکھا۔ وہ بستر کی ایک جانب سمیٹی ہوئی تھی، وجود کرچی کرچی تھا اور آنکھوں میں ویرانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ رات کی وحشت اور درندگی نے اس کی روح کو زخمی کر دیا تھا، مگر وہ ابھی تک زندہ تھی۔ رودابا نے کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ سر اٹھایا۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بمشکل سنائی دی۔ میرا ایک ہی مطالبہ ہے، نکاح کر لیں مجھ سے۔ فیضان کے ہاتھ رک گئے، وہ گھما اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب آیا۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا ذرا۔ نکاح؟ رودابا نے نظر جھکا لی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے لیے میں صرف ایک کھلونے سے زیادہ کچھ نہیں، ایک خریدی ہوئی چیز ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک میرا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ آپ نے مجھے بے آبرو کر دیا، کم از کم مجھے گناہ کی دلدل میں تو نہ رکھیں، مجھے بیوی کا درجہ نہ دیں، بے شک مجھے نوکرانی سمجھ کر رکھیں، لیکن مجھے اپنے نکاح میں لے لیں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر فیضان شاہ کا بلند قہقہہ گونجا، ایسا قہقہہ جس میں تصحیح کے نشتر چھپے تھے۔ تم بہت بھولی ہو یا بہت چالاک؟ وہ جھک کر اس کے چہرے کے قریب آیا اور اس کی ٹھوڑی سختی سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ نکاح عزت والیوں سے کیا جاتا ہے رودابا بی بی، اور عزت والیاں بکا نہیں کرتی۔ تم ایک سودا ہو، اور ایک سودے کے ساتھ نکاح نہیں، صرف ملکیت کا دعویٰ ہوتا ہے۔
لیکن میں اپنی مرضی سے نہیں بکی تھی۔ رودابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے دھوکے سے لایا گیا تھا، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فیضان نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ میرے لیے حقیقت یہ ہے کہ تم یہاں ہو اور میری دسترس میں ہو۔ نکاح کا لفظ دوبارہ اپنی زبان سے مت نکالنا۔ تم میرے لیے ایک ون نائٹ سٹینڈ ہو اور وہی رہو گی۔ فیضان شاہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور باہر سے کنڈی لگانے کی آواز آئی۔ رودابہ نے تکیے میں منہ دے کر اپنی چیخوں کو دبایا۔ اس کا جسم دکھ رہا تھا لیکن اس کی روح کا زخم اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ اسے لگا کہ اب اندھیرا اس سے نکل لے گا، لیکن اسی اندھیرے میں کہیں دور اس سے اپنی دادی کی کہی ہوئی باتیں یاد آئیں۔ جب زمین والے تمام دروازے بند کر دیں تو آسمان والا اپنا دروازہ کھول دیتا ہے۔ رودابہ کے دل کو عجب سا سکون ملا۔ دل ہفتوں میں بدلنے لگا۔ فیضان شاہ کے فارم ہاؤس کا وہ عالیشان کمرہ رودابہ کے لیے ایک الگ دنیا میں بن چکا تھا۔ اسے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ملازم وقت پر کھانا رکھ جاتے اور صفائی کر جاتے۔ فیضان شاہ جب چاہتا کمرے میں آتا، اپنی حیوانیت کی تسکین کرتا، اس پر طنز کے نشتر چلاتا اور چلا جاتا۔ شروع کے دنوں میں رودابہ روئی، چیخی، اس نے منتیں کی، ہاتھ جوڑے، مزاحمت کی، لیکن فیضان شاہ کے پتھر دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر اچانک رودابہ کے اندر کچھ بدل گیا۔ ایک روز فیضان کمرے میں داخل ہوا تو وہ حیران رہ گیا۔ رودابہ فرش پر جا نماز بچھائے بیٹھی تھی۔ اس نے سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ کمرے میں اس وقت ایک عجیب سا سکون تھا جو فیضان کے وجود پر بھاری پڑنے لگا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ فیضان نے غصے سے کہا اور جوتوں سمیت قالین پر چلتا ہوا اس کے قریب گیا۔ رودابہ نے دعا ختم کی، چہرے پر ہاتھ پھیرے اور دھیرے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ خوف تھا، نہ شکایت اور نہ ہی نفرت، صرف ایک گہرا سناٹا تھا۔ یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ میری پناہ گاہ ہے، رودابہ نے دھیرے لہجے میں کہا۔ پناہ گاہ؟ فیضان نے طنز کیا۔ اس کمرے کی چار دیواری کے سوا تمہاری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اور اس کمرے کا خدا میں ہوں۔ آپ صرف میرے جسم کے مالک ہو سکتے ہیں فیضان شاہ، میری روح کے نہیں۔ رودابہ نے جا نماز کی تہہ لگائی اور ادب سے سائڈ ٹیبل پر قرآن پاک کے پاس رکھ دی۔ میں نے اپنا مقدمہ اس عدالت میں دائر کر دیا ہے جہاں رشوت نہیں چلتی، جہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا اور جہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ فیضان کو اس کے لہجے کی ٹھہراؤ سے چڑ ہونے لگی۔ وہ چاہتا تھا کہ رودابہ گڑ گڑائے۔ وہ اسے ٹوٹتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو موم بنتی کی طرح پگھلنے کے بجائے فولاد بنتی جا رہی تھی۔ اس رات فیضان نے غصے میں کھانے کی ٹرے دیوار پر دے ماری۔ شور سے کمرہ گونج اٹھا اور کانچ کے ٹکڑے بکھر گئے، لیکن رودابہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ وہ تسبیح ہاتھ میں لیے خاموشی سے ورد کرتی رہی۔ تم رو کیوں نہیں رہی؟ چیخ کیوں نہیں رہی؟ فیضان نے اس کے کندھے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تمہاری زندگی تباہ ہو چکی، تم برباد ہو گئی ہو۔ رودابہ نے نظریں اٹھا کر اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ میری بربادی کا فیصلہ آپ نے نہیں، میرے اللہ نے لکھا تھا بطور آزمائش، اور میں اپنی آزمائش پر راضی ہوں۔ لیکن آپ اپنی تیاری کریں فیضان شاہ، کیونکہ ظالم کی رسی دراز ضرور ہوتی ہے مگر جب کھینچی جاتی ہے تو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ فیضان نے جھٹک کر اسے پیچھے دھکیلا۔ وہ اس کمرے سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ اس نہتی لڑکی کا صبر اس کے غرور پر بھاری پڑ رہا تھا۔ وہ روز اسے توڑنے آتا، لیکن ہر روز اسے لگتا کہ وہ خود ٹوٹ رہا ہے۔ رودابہ کی خاموشی، اس کے سجدے اور اس کی تلاوت کی آواز فیضان کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برسنے لگے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے شکست کیوں نہیں دے پا رہا۔ احسن امیگریشن کے قطار میں کھڑا تھا، اس کے چہرے پر فتح کی چمک تھی۔ اس نے فیضان شاہ سے ملے ہوئے 25 لاکھ روپے اور اپنی کچھ جمع پونجی ملا کر ایک ایجنٹ شکیل کو دے دی تھی، جس نے اسے کینیڈا کا ورک ویزا لگوا کر دیا تھا۔ بس چند منٹ اور، احسن نے دل ہی دل میں سوچا، پھر ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ رودابہ گئی بھاڑ میں، وہ خاندان گیا جہنم میں۔ میرے پاس پیسہ ہے، میں یہاں سیٹل ہو جاؤں گا اور پھر مزے کروں گا۔ اسے ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا کہ اس نے اپنی منگیتر کو ایک بھیڑی کے آگے ڈال دیا تھا۔ اس کی آنکھوں پر دولت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کی باری آئی، اس نے مسکرا کر اپنا پاسپورٹ امیگریشن آفیسر کی طرف بڑھایا۔ گورے آفیسر نے پاسپورٹ لیا، اسکین کیا اور اسکرین پر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ احسن بے صبری سے پاؤں ہلا رہا تھا۔ اچانک آفیسر کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ اس نے ایک بار پھر پاسپورٹ دیکھا اور پھر احسن کو۔ مسٹر احسن؟ آفیسر کا لہجہ سخت ہو گیا۔ یس سر۔ احسن نے مسکراہٹ برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ آفیسر نے کاؤنٹر کے نیچے لگا ایک بٹن دبایا۔ فوراً 2 سیکیورٹی اہلکار احسن کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ سر کیا مسئلہ ہے؟ احسن کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا۔ آفیسر نے پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لیا۔ لیکن کیوں؟ میرا ویزا، سب کچھ کلیئر ہے۔ احسن کی آواز اونچی ہونے لگی۔
اسے گھسیٹتے ہوئے ایک سائڈ والے کمرے میں لے جایا گیا۔ وہاں ایک سینئر آفیسر موجود تھا۔ مسٹر احسن، آپ کینیڈا میں داخل ہونے کی کوشش کریں، ایک ایسے ویزے پر جو جعلی ہے۔ سینئر آفیسر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ جعلی؟ نہیں نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ احسن کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس کے لیے لاکھوں روپے دیے ہیں۔ شکیل صاحب نے مجھے خود… شکیل کون ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ ویزا سٹیکر چوری شدہ ہے اور اس پر جو نمبر ہے وہ کسی اور کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ آپ فراڈ کے کیس میں گرفتار ہیں۔ احسن کو لگا جیسے کمرے کی چھت اس پر گر پڑی ہو۔ نہیں سر، میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، میں نے سب کچھ بیچ دیا اس ویزے کے لیے۔ وہ پیسے میرے… وہ بولتے بولتے رک گیا۔ وہ پیسے تو رودابہ کی عصمت کی قیمت تھی کہ مکافات عمل ہے۔ اس کے دماغ میں اچانک خیال آیا، آپ کو فی الحال حراست میں لیا جا رہا ہے، اس کے بعد آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا اور آپ پر کینیڈا آنے پر تاحیات پابندی ہوگی۔ آفیسر نے ہتھکڑی اس کی طرف بڑھائی۔ نہیں پلیز نہیں، میں واپس نہیں جا سکتا، وہاں لوگ مجھے مار دیں گے۔ احسن چیخا رویا۔ اس نے منتیں کی لیکن آہنی ہتھکڑیاں اس کی کلائیوں میں کس دی گئی تھیں۔ جس ایجنٹ کو اس نے فیضان شاہ کے دبے ہوئے حرام کے پیسے دیے تھے، وہ ایجنٹ وہ پیسے لے کر غائب ہو چکا تھا اور بدلے میں احسن کو ذلت اور قید کا طوق پہنا گیا تھا۔ وہ کینیڈا کی جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر رو رہا تھا، لیکن اب ان آنسوؤں کا کوئی خریدار نہیں تھا۔ رودابہ کے گھر میں ایک الگ کہرا مچا ہوا تھا۔ احسن کو کچھ پتہ چلا؟ سلمیٰ بیگم نے امجد صاحب کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر بے چینی سے پوچھا۔ ان کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ امجد صاحب نے مایوسی سر ہلایا اور چائے پر پہ بیٹھ گئے۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا سلمیٰ، اس کا فون بند جا رہا ہے، ایجنٹ کے جس نمبر کا اس نے بتایا تھا وہ بھی بند ہے۔ احسن کے گھر والے پاگل ہو رہے ہیں، اس کی ماں کا رو رو کر برا حال ہے، کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ سلمیٰ بیگم نے دوپٹے سے آنکھیں صاف کی۔ میرا بچہ پہلی بار ملک سے باہر گیا تھا، ہائے اللہ خیر کرے، سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوا ہے۔ امجد صاحب نے پریشانی پر ہاتھ رکھا۔ گھر میں منحوسیت چھا گئی ہے۔ پہلے وہ بدبخت رودابہ ہماری ناک کٹوا کر بھاگ گئی اور اب احسن غائب ہو گیا۔ رودابہ کا نام آتے ہی کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ ابھی تک یہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ احسن مظلوم ہے اور رودابہ قصوروار۔ انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ ان کی پاک دامن بیٹی اس وقت کس عذاب سے گزر رہی ہے اور ان کا لاڈلا بھتیجا کس جرم کی سزا بھگت رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ سب اسی لڑکی کی نحوست ہے، سلمیٰ بیگم نے زہر خند لہجے میں کہا۔ نہ وہ ایسا قدم اٹھاتی، نہ گھر کا سکون برباد ہوتا۔ پتہ نہیں کہاں منہ کالا کر رہی ہوگی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ احسن کے والد امجد صاحب کے بڑے بھائی ہانپتے ہوئے اندر آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ امجد تو بری طرح گھبرائے ہوئے تھے۔ کیا ہوا بھائی جان، خیریت؟ امجد صاحب کھڑے ہو گئے۔ ایجنسی والوں کا بندہ آیا تھا۔ احسن کے والد کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ احسن کینیڈا ایئرپورٹ پر پکڑا گیا ہے، اس پر جعلی ویزے کا الزام لگا ہے، وہ اسے واپس بھیج رہے ہیں۔ کیا؟ سلمیٰ بیگم اور امجد صاحب دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ اور اس بندے نے ایک اور بات بتائی ہے۔ احسن کے والد نے شرمندگی سے نظر جھکا لی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایجنٹ نے پوچھ گچھ میں بتایا کہ احسن نے اسے بہت بڑی رقم نقد دی تھی۔ اتنی بڑی رقم احسن کے پاس کہاں سے آئی امجد؟ ہم تو مقروض تھے، ہم نے تو کمیٹی ڈالی ہوئی تھی۔ امجد صاحب کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ ایک انجانا خوف ان کے دل میں سر اٹھانے لگا۔ 25 لاکھ کی رقم، رودابہ کا غائب ہونا، احسن کا اچانک امیر ہونا اور پھر بھاگ جانا، کڑیاں ملنے لگی تھیں۔ بھائی جان، امجد صاحب نے لرزتی آواز میں کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے غلطی کر دی ہو، کہیں رودابہ سچ تو نہیں کہہ رہی تھی؟ صحن میں موجود ہر شخص کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ قدرت آہستہ آہستہ پردے اٹھا رہی تھی اور سچائی کا سورج طلوع ہونے کو تھا جو ان سب کی آنکھوں کو خیرہ کرنے والا تھا۔ اس وقت گلی میں ہو کا عالم تھا۔ امجد صاحب گھر کے دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صحن میں جہاں کبھی رودابہ کی ہنسی گونجی تھی، آج وہاں ماتم کا سماں تھا۔ احسن فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے۔ ڈپورٹ کرنے کے لیے سر منڈوا دیا گیا تھا اور چہرہ آنسوؤں اور مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ اس کے سامنے اس کے والد چچا امجد اور چچی سلمیٰ بیگم کھڑے تھے۔ ان سب کے چہرے پر غصے اور بے یقینی کے تاثرات تھے۔ پھر سے کہو، امجد صاحب کی آواز کانپ رہی تھی۔ پھر سے کہو جو تم نے ابھی بکا ہے۔ احسن نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں وہ شیطانی چمک نہیں تھی بلکہ ایک شکست خوردہ کتے جیسی جو بے بسی تھی۔ میں نے رودابہ کو بیچ دیا تھا چاچو، میں اس وقت کمزور پڑ گیا، مجھے پیسے چاہیے تھے، میں ملک سے باہر جانا چاہتا تھا لیکن اتنے پیسے ارینج نہیں ہو رہے تھے۔ فیضان شاہ نے میرے سامنے ایک آفر رکھی اور میں نے وہ آفر قبول کر لی۔ احسن پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میں نے فیضان شاہ سے 25 لاکھ روپے لیے
مجھے کینیڈا جانا تھا، مجھے امیر ہونا تھا، اس لیے میں اسے شاپنگ کے بہانے وہاں لے گیا اور اسے وہاں چھوڑایا۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، مجھے منع کر رہی تھی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ احسن کے گال پر پڑا۔ یہ تھپڑ اس کے اپنے باپ نے اسے مارا تھا۔ تو انسان ہے یا سانپ؟ احسن کے والد غصے سے کانپ رہے تھے۔ تو نے اپنی منگیتر کا سودا کیا، ہماری عزت کا سودا کیا، اس خاندان کی عزت کا، اور پھر آ کر ہم سے جھوٹ بولا کہ وہ بھاگ گئی۔ تو کتنا گرا ہوا انسان ہے کہ مجھے تجھ سے گھن آ رہی ہے، احسن کے والد نے نفرت اور حقارت سے کہا۔ سلمیٰ بیگم نے اپنا سینہ پیٹ لیا۔ ہائے، میں برباد ہو گئی، میں نے اپنی پھول جیسی بچی کو دھکے دے کر نکال دیا۔ وہ دہلیز پر روتی رہی، چیختی رہی کہ وہ بے گناہ ہے، اور میں نے اس کی ایک سچائی کا بھروسہ نہیں کیا، اپنی تربیت پہ اعتماد نہیں کیا۔ میں ایک بدبخت ماں ہوں جس نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ وہ زمین پر گر کر بیان کرنے لگی۔ میری بچی کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی؟ اس درندے نے اسے مار دیا ہوگا۔ یا اللہ، مجھے موت کیوں نہ آ گئی؟ احسن سسکیاں لیتے ہوئے بولا۔ فیضان شاہ بہت خطرناک آدمی ہے، وہ اسے نہیں چھوڑے گا، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں برباد ہو گیا، میرے پیسے ڈوب گئے، مجھے وہاں جیل میں رکھا گیا ہے، یہ میری سزا ہے۔ یہ سزا نہیں ہے بے غیرت! امجد صاحب نے اسے ٹھوکر ماری۔ یہ تو شروعات ہے، تو نے میری بیٹی کی زندگی جہنم بنا دی، اب میں تیری زندگی جہنم بناؤں گا، نکل جا میرے گھر سے، دفع ہو جا۔ ابھی وہ چیخ و پکار کر رہے تھے کہ گلی میں ایک بڑی سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی لینڈ کروزر آ کر رکی۔ گاڑی کے ساتھ دو اور گاڑیاں بھی تھیں جن میں گارڈز موجود تھے۔ محلے والے حیرت سے کھڑکیوں سے جھانکنے لگے۔ امجد صاحب اور باقی گھر والے سہم کر خاموش ہو گئے۔ دروازے پر آہٹ ہوئی اور پھر گیٹ کھلا۔ سامنے جو منظر اس نے سب کو پھتر کر دیا۔ فیضان شاہ سفید شلوار قمیض اور سیاہ فاس کوٹ میں ملبوس انتہائی باوقار انداز میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ پرانی فرعونیت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور نور تھا، اور اس کے ساتھ رودابہ کھڑی تھی۔ رودابہ نے ہلکی گلابی رنگ کا نفیس جوڑا پہن رکھا تھا، سر پر بڑی چادر تھی جس سے اس کا چہرہ باوقار لگ رہا تھا۔ وہ کمزور لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک اطمینان تھا۔ رودابہ! سلمیٰ بیگم لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی۔ میری بچی! رودابہ نے خاموشی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، لیکن وہ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ فیضان نے نرمی سے رودابہ کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے سہارا دیا اور دونوں صحن میں داخل ہوئے۔ احسن جو فرش پر پڑا تھا، فیضان کو دیکھتے ہی خوف سے پیچھے ہٹنے لگا۔ اسے لگا کہ اب اس کی موت یقینی ہے۔ فیضان نے احسن کی طرف ایک نظر دیکھا۔ حقارت کی ایک لہر اس کے چہرے پر آئی، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ اس نے امجد صاحب کی طرف رخ کیا۔ السلام علیکم۔ فیضان کی آواز میں نرمی تھی۔ امجد صاحب حیرت اور شرمندگی کے مارے کچھ بول نہ سکے۔ آپ لوگ شاید حیران کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ فیضان نے سنجیدگی سے کہا، میں یہاں ایک غلط فہمی یا یوں کہیں کہ ایک گناہ کا کفارہ ادا کرنے اور ایک خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اس نے رودابہ کی طرف دیکھا اور اس کی نظروں میں جو محبت آمڈ آئی وہ چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ میں ایک درندہ تھا امجد صاحب، میں نے آپ کی بیٹی کو خریدا تھا تاکہ میں اس کی انا توڑ سکوں، اسے پیروں کی خاک بنا سکوں۔ میں نے اسے قید کیا، اس پر ظلم کیا، لیکن فیضان کی آواز بھر آ گئی، لیکن آپ کی بیٹی نے مجھے شکست دے دی۔ اس کے صبر، اس کی نمازوں اور اس کے اللہ پر یقین نے مجھے پگھلا دیا۔ میں اسے توڑنے گیا تھا، لیکن میں خود ٹوٹ گیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب دم سادے سن رہے تھے۔ میں نے اللہ سے توبہ کر لی ہے۔ فیضان نے مسکراتے ہوئے رودابہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اور رودابہ اب میری قیدی نہیں بلکہ میری منقوہ ہے، میری بیوی ہے۔ ہم نے کل ہی مسجد میں سادگی سے نکاح کیا ہے۔ نکاح؟ سلمیٰ بیگم کے منہ سے بے اختیار نکلا اور آنسو بہنے لگے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، ان کی بیٹی کی عزت محفوظ تھی۔ جی ماں جی، رودابہ پہلی بار بولی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اللہ نے میری عزت رکھ لی، فیضان بدل گئے۔ احسن موقع غنیمت جان کر گھسیٹتا ہوا رودابہ کے قدموں میں آ گرا۔ رودابہ، مجھے معاف کر دو پلیز، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا، میں بھٹک گیا تھا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو ورنہ اللہ مجھے تباہ کر دے گا۔ وہ اس کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رودابہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے اپنے شوہر فیضان کی طرف دیکھا۔ فیضان نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ فیصلہ تمہارا ہے۔ رودابہ نے ایک گہری سانس لی اور احسن کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں سرد بھری تھی، نفرت کی ایک جھلک تھی۔ احسن، رودابہ کی آواز مضبوط تھی، میں نے اپنے والدین کو معاف کیا کیونکہ وہ غلط فہمی کا شکار تھے۔ انہوں نے مجھے اس لیے نکالا کیونکہ انہیں لگا میں نے ان کی عزت بیچی ہے، لیکن تم، اس نے انگلی اٹھا کر احسن کی طرف اشارہ کیا، تم سب جانتے تھے، تم میرے محافظ تھے، میرے منگیتر تھے، تم نے شعوری طور پر پیسوں کی خاطر مجھے بھیڑیے کے آگے پھینکا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا تھا، وہ نبی تھے، انہوں نے معاف کر دیا، لیکن میں ایک عام انسان ہوں احسن۔ رودابہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن یہ لہجہ ٹوٹا نہیں۔ عورت سب کچھ معاف کر سکتی ہے لیکن اپنی سوداگاری نہیں۔
تم نے میری قیمت لگائی تھی، میرا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہی تمہارا فیصلہ کرے گا۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں۔ احسن زمین پر سر رکھ کر رونے لگا۔ اسے اپنی سزا مل چکی تھی، اسے دنیا میں ذلت ملی تھی اور آخرت کا معاملہ اللہ کے پاس تھا۔ امجد صاحب اور سلمہ بیگم آگے بڑھی۔ ہمیں تو معاف کر دے بیٹی۔ امجد صاحب نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ رودابہ آگے بڑھی اور اپنے باپ کے سینے سے لگ گئی۔ باپ بیٹی دونوں دھاڑے مار کر روئی۔ سلمہ بیگم نے بھی انہیں گلے لگایا۔ فیضان دور کھڑا نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ اس کے آج رودابہ کو اس کا خاندان واپس دلا دیا تھا۔ فیضان بیٹا، امجد صاحب نے آنسو پوچھتے ہوئے فیضان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تم پر رحم کرے جس نے میری بیٹی کا پردہ رکھ لیا۔ نہیں انکل، فیضان نے انکساری سے کہا، رحم اس نے مجھ پر کیا ہے کہ مجھے رودابہ جیسی شریک حیات دی، اس نے مجھے انسان بنا دیا۔ کچھ دیر رکنے کے بعد جب جذباتی طوفان تھم گیا تو فیضان اور رودابہ نے واپسی کی اجازت لی۔ رودابہ اپنے والدین سے ملی اور وعدہ کیا کہ وہ آتی جاتی رہے گی۔ احسن کو وہیں زمین پر پڑا چھوڑ کر وہ دونوں باہر نکل آئے۔ احسن کی نگاہوں میں پچھتاوے تھے، اس کے چہرے پر شکست تھی۔ گاڑی ہائی وے پہ رواں دواں تھی، رات ہو چکی تھی اور باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ گاڑی کے اندر خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی اب بھوجل نہیں بلکہ پرسکون تھی۔ فیضان ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ساتھ بیٹھی رودابہ پر ڈالی۔ وہ کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی بھی ناراض ہو؟ فیضان نے نرمی سے پوچھا۔ رودابہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ نہیں، اب نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے ماضی کے داغ اتنی آسانی سے نہیں دھلیں گے رودابہ۔ فیضان نے سنجیدگی سے کہا، میں تم پر بہت ظلم کیے۔ وہ الفاظ کہ میں تم جیسی لڑکی کو خرید کر۔ رودابہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا تاکہ وہ جملہ مکمل نہ کر سکے۔ شش! اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ فیضان شاہ مر گیا۔ یہ وہ فیضان ہے جس کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے، اور توبہ کرنے والے سے گناہ کا ذکر کرنا بھی گناہ سمجھتی ہوں میں۔ فیضان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے عقیدت سے چوما۔ گاڑی کی مدھم روشنی میں ان دونوں کے چہرے چمک رہے تھے۔ تم جانتی ہو رودابہ، مجھے لگتا تھا کہ طاقت، پیسہ اور غرور سب کچھ ہے، لیکن جب میں نے تمہیں اس کمرے میں جانماز پر روتے ہوئے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ اصل طاقت اللہ پر یقین ہے۔ تم نے مجھے خرید لیا ہے بغیر کسی قیمت کے۔ تمہاری نیکی، تمہاری اچھائیوں نے مجھے بدل دیا ہے۔ رودابہ شرما گئی۔ اس کے رخساروں پر سرخی دوڑ گئی۔ اور آپ نے مجھے عزت دے کر خرید لیا ہے۔ فیضان نے گاڑی کا رخ فارم ہاؤس کے بجائے ایک پرفضا مقام کی طرف موڑ دیا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ رودابہ نے پوچھا۔ گھر، ہمارا گھر۔ فیضان نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن پہلے آئس کریم ہو جائے؟ مجھے یاد ہے تمہیں کل بھی شاپنگ کے بعد آئس کریم کھانی تھی جو رہ گئی تھی۔ رودابہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں اب زندگی کی کھنک تھی۔ ماضی کے سیاہ بادل چھٹ چکے تھے اور اب محبت کی ایک نئی اور روشن صبح ان کا استقبال کر رہی تھی۔ اندھیرے راستوں کے مسافروں کو بالآخر روشنی مل گئی تھی۔ احسن اپنے انجام کو پہنچا اور رودابہ اور فیضان اپنی نئی زندگی کے سفر پر ہاتھ ڈالے اللہ کی رضا میں راضی تھے۔